اور رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا 4 خواتین کو the best woman of the world کہہ رہے ہیں، یونیورس، سیدۃ نساء العالمین، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد۔ اب یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے ہر چیپٹر میں لے کر آئیں، نہ کہ صرف مسجد امام بارگاہ کے چیپٹر میں ہو، یہ بھائی یہاں سنا گون کام میں نہیں، کام الگ ہے، بزنس مولانا کام الگ ہے، دین الگ ہے، پڑھائی الگ ہے، دین الگ ہے، یونیورسٹی الگ ہے، دین الگ ہے۔ خوب پھر یہ دین آپ کو غلط ملا ہے۔ دین وہ ہے جو زندگی کے ہر حصے میں ہے، جو دین واش روم میں جانے کی دعائیں بتاتا ہو، جو دین واش روم میں جانے کی بتاتا ہو کہ پاؤں پہلے کون سا رکھنا ہے، دوسرا رکھنا ہے، وہ آپ کے کاروبار بزنس میں آپ کو نہیں بتائے گا آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ آپ کو یونیورسٹی میں نہیں بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ۔ حجاب ہم نے حجاب کریں، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، خوب ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے، مگر حجاب کو انٹلیکچولی عقلی طور پر ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ خاتون کے لیے ضروری ہے، یہ نہ کہ صرف تعبدی ضروری ہے، اللہ نے کہا نہیں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تبھی تو اس کو مشکل ہوتی ہے خاتون کو جب یہ کہیں کسی بڑے فورم میں جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ حجاب عقلی لاجیکلی اس کے لیے ضروری ہے۔ استاد پانایان کہتے ہیں، میں ٹورنٹو گیا، یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، میں نے حجاب پہ بات کی تو اس نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ ٹیچر تھا، کہا کہ وہ تھیسس تھا، ڈگری کا جو ماسٹرز کا تھیسس ہوتا ہے، ایک ریسرچ پریزنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پوائنٹس ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیا تو اس لڑکی نے وہ جب تھیسس پہ آئی تو جو اس نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی وہ عام دنوں سے کم کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو کہہ رہا ہے میں نے اس کے 5 مارکس کم کر دیا۔ اس نے بولا یہ کیوں کیے؟ کہا کہ تمہاری ڈریسنگ۔ تو اس نے بولا کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میرے کپڑے اچھے نہیں لگتے، اس لیے انہوں نے سارے پروفیسرز کو، بورڈ آف ڈائریکٹر کو بولا، کمپلین کی کہ انہوں نے میرے جو ہیں وہ مارکس کم کر دیے بینگ ایز اے مسلم پروفیسر۔ تو انہوں نے اس کو کال کی، ان کا آپ نے یہ کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا کیوں کہ عام دنوں میں یہ ڈریسنگ دوسری کرتی ہے، اس نے تھیسس والے دن ڈریسز ایسے کر کیوں کیا؟ تاکہ اس کی پرسنالٹی پر لوگ اٹریکٹ ہو کر اس کے اوپر کرٹک نہ کریں۔ خوب اس نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا۔ خوب یہ علمی جگہ ہے، یہ بازار نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہتا ہے میں نے اس لیے اس کے مارکس کم کر دیے۔ تو اس یونیورسٹی نے رول کر دیا کہ جو بھی یونیورسٹی کے تھیسس میں آئے گا پراپر ڈریس اپ کے اندر آئے گا۔ یہ انٹلیکچوئل ہے۔ آپ کو جب اسلام کہہ رہا ہے کہ حجاب یعنی خدا جانتا ہے، خدا کی مخلوق ہے، خدا کی کریشن ہے، خدا جانتا ہے ایک خاتون کو، ایک لیڈی کو، ایک عورت کو کیسے رکھنا ہے، تبھی کہہ رہا ہے کہ یہ 9 سال کی ہو جائے تو یہ بالغ ہو گئی ہے، پھر محرم نامحرم اس کے لیے ہونا چاہیے۔ نہیں مولانا ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی کیا ہے، کزن ہے، دوست ہے، مگر اللہ نہیں جانتا تھا، آپ زیادہ جانتے تھے۔ نہیں آپ یا بولے ہم زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا، نعوذ باللہ۔ اللہ جانتا ہے۔ اللہ جب قانون دے رہا ہے تو اس میں حکمت ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ ان خواتین کو دیکھیں عزیزان محترم کہ حضرت سیدہ جب کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد وہاں گئیں اور گفتگو کیا، مگر بی بی نے اپنے اس حدود کو، حجاب کے ختم نہیں کیا۔ وہی خاتون کہ جو نابینا کے اندر آنے سے حجاب کرتی ہے، وہی خاتون جب خطبہ بھی دے رہی ہے تو حدود الہی مقرر ہے۔ یہی ہے، یعنی کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جہاں پر قوانین اسلام جو ہے وہ ٹوٹتے۔ کتنی مشکلات ہیں اسلام کے اوائل میں، مگر حضرت خدیجہ نے چپ رہا۔ شعب ابی طالب کے اندر کہ جہاں 3 سال کا سینکشنز لگا دیا گیا،
3 سال کے لیے بند کر دیا، سینکشن ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے. وہی خاتون کے جو ثروت مند ریچسٹ وومن تھی وہ وہیں پر اپنے رسول کے ساتھ بھوکھی ہے، صبر کر رہی ہے. اب یہ ٹائم ہے. آج اگر خدا نہ خواستہ فائنینشلی اگر حالات خراب ہیں تو کل اچھے بھی تو تھے، اور اگر آج خراب ہیں کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو انسان کو اپنے پارٹنر کا ساتھ دینا چاہیے، یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں ذرا سے کچھ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ڈائیورس. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پلاسٹک لائف سمجھ لیا ہے زندگی کو. پلاسٹک ہے، ون ٹائم یوز. آج کل نیازیں بھی پہلے ملتی تھی، نیازیں پلاسٹک، یا جو لوگ بزرگ بیٹھے ہیں وہ نیازیں کھاتے ہوں گے برتنوں میں، اسٹیل کے گلاس، اسٹیل کے. ابھی تو سب کچھ پلاسٹک ہے. ایک دفعہ نیاز بھی کھائی بس ہر چیز پلاسٹک ہے. رشتے بھی پلاسٹک ہو گئے ہیں. سمجھ میں آیا اوکے، نہیں آیا 6 مہینے میں کھٹ دوسرا، پھر کھٹ تیسرا. بٹ ہو از ٹیچنگ دس؟ یہ سکھا کون رہا ہے؟ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ اصل کیوں نہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے؟ کیوں نہیں آج کی مائیں کل کی ماؤں کی طرح یہ کہتی ہیں کہ بیٹا گھر سے نکلی ہو تو جنازہ واپس آئے گا؟ کیوں نہیں ہم تربیت سکھا رہے؟ کہاں گئی اسلام کی تربیت؟ کہاں ہے آج وومن کا رول؟ وومن کا رول صرف اس لیے کہ وہ بس لسٹ کے لیے. کیا خاتون کو پروردگار نے اس لیے خلق کیا تھا؟ خاتون کمال پر لے جانے کا ذریعہ ہے انسان کو. اگر انسان کو پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تم دونوں کو تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، سکون کے لیے پیدا کیا ہے. وہ آج خاتون اپنا کردار ادا کرے. آج ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں پرابلم یہ تھا، پہلے زمانے میں یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، یہ فری کالیں نہیں ہوتی تھیں، یہ واٹس ایپ کالیں نہیں ہوتی تھیں، تو گھر بچے رہتے تھے. لوگ گھر سے باہر بھی نکلتے تھے، لڑائی بھی ہوتی تھی تو واپس آنے تک معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. ابھی تو گھر سے ہسبینڈ باہر نکلتا ہے تو یہاں فوراً کالیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنی دیر میں دوستیں، بہنیں، خالائیں، رشتہ دار اتنا بھر دیتی ہیں کہ جب تک وہ بیچارہ گھر آتا ہے وہ اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے. یہ پریکٹس ہو رہا ہے. آج کل کے ٹی وی ڈرامے کس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ ملٹیپل میرجز، ملٹیپل ریلیشن، نامحرم ریلیشن. کیا آپ صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں؟ صبح شام کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں. اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو یا انڈین ڈرامے 1-2 چینل آپ کے یہاں آتے ہیں. اور کیا آتا ہے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی حدود الہی ہیں؟ نہیں ہے. 1 کے 4 ریلیشن. فلمیں بھی کیا ہیں؟ ٹرائنگل لو سٹوری. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہنوں میں جو ہلکے پینیٹریٹ ہو رہا ہے، یہ اصل میں اس اسلامک لائف سٹائل کو تباہ کرنے کے لیے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ دیکھے جا رہے ہیں. جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو اثر کرتی ہے اور خود بخود کلچر وہیں جاتا ہے. وائی وی آر ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول اوور جنریشن؟ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہے؟ کیونکہ اصل میں اس کو ڈائریکٹ کوئی اور کر رہا ہے، اور میں اور آپ مصروف ہیں کس پہ؟ کاروبار میں، بزنس میں، اس میں. ہمیں اپنے کام لگے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے، یہ آئی پیڈ پہ کیا دیکھتی ہے، یہ یوٹیوب پہ کیا دیکھتی ہے. کسی کو پتہ ہے؟ ہم چیک کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کیوں نہیں چیک کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں. ہم اپنے موبائل کسی کو نہیں کھولنے دیتے، تو وہ کیوں کھولنے دے گا؟ آپ اوپن رکھیں اپنے گھر میں. اگر چور نہیں ہے تو کیا ٹینشن ہے اس میں؟ لیکن ہمیں خود ڈر رہتا ہے کہ ہمارے میسیجز کوئی نہ پڑھ لے. مشکل تو ہماری اپنی ہے. اصل میں ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو پھنسا رہے ہیں. خود اخلاق یہی ہونا چاہیے فیملی میں کہ ہر کسی کی چیزوں کو، شخصیت کو ایک حرمت ایک ہونی چاہیے اخلاقاً طور پہ، کہ میں کسی کی چیز نہیں دیکھوں، مگر اوپن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں چھپ کر داخل نہ ہوں.